اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پہ اپنی قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کو ترتیب سے رکھنے والا ہے۔ دعائے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو ڈھیر ساری خوشیوں سے، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی تمام عبادات حاجات قبول و منظور فرمائے، جو ہم چاہتے ہیں عطا فرمائے، تمام درجات بلند فرمائے، ہمیشہ اپنا خاص فضل فرمائے، اور جو امیدیں ہیں، جو ارادے ہیں، مالک کریم پورے فرمائے، اور ہمیشہ کامل ایمان موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ جیسا کہ ہم نے اس لفظ کو جگہ جگہ پر پڑھا ہے، آج ہم اس کی مکمل تفصیلی وضاحت کریں گے کہ آخر اس کا مطلب ہے کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بیان کو سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم ہم سب لوگوں کو اپنا خاص قرب رحمت عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرمائے، تمام عبادات قبول فرمائے، تمام حاجات پوری فرمائے، ہمیشہ درجات بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ایک آیت بیان فرمائی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اب اس لفظ کو ایک بار بھی قرآن میں بیان نہیں کیا گیا، اس کو 700 مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اب فقر کے اندر رہنے والے لوگ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں، اور اصل اس کا مطلب ہے کیا؟ جیسا کہ ہم نے قرآن پاک کے اندر پڑھا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب ہم سمجھ نہیں سکتے، اب ہم اگر لفظی ترجمہ سمجھیں گے تو اس کے مطابق یہی ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ، اللہ پاک نے اس کو واضح نہیں کیا، آگے اس کی مکمل ساری کی ساری تفصیلات نہیں جاری کی کہ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اور بھی بہت سارے لفظ ہیں، لیکن صرف اس لفظ کو 700 مرتبہ قرآن پاک کے اندر کیوں بیان کیا گیا، تو ہم نے اس چیز کو آج سمجھنا ہے۔ پہلی چیز، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ ہمارا لفظی ترجمہ ہو گیا، اس آیت کا لفظی مطلب ہو گیا۔ اب ہم نے اس کو گہرائی میں لے کے جانا ہے، اس کی تفسیر واضح کرنی ہے۔ اس کے مطابق فقر کے اندر رہنے والے لوگ کے کنسیپٹ کے مطابق جو اس کا مطلب ہے، تمام عالم دین ہے جنہوں نے کتاب پڑھی ہے، سب کچھ پڑھا ہے، وہ لوگ بھی اس کا ترجمہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو کی حد تک لیتے ہیں، اس کی گہرائی، اس کی چھان بین میں نہیں جاتے۔ لیکن فقیر جس کا عشق حقیقی ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ اس چیز کو گہرائی میں لے کے جاتا ہے اور اس عشق کو اپنے سینے کے اندر سرشار کرتا ہے، اور واضح طور پر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب نماز قائم، کون سی نماز؟ وہ نماز جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، جو ہر قسم کے الٹے سیدھے، الٹی ٹینشن، الٹے خوف و ہراس، خطرات سے پاک ہو۔ ایسی نماز قائم کرو جس کے اندر آپ اپنے قریب کھڑے ہوئے کی بھی آواز نہ سنو، آپ کی روحیں، آپ کی نگاہیں، آپ کے تصورات اتنے مست ہوں اللہ کی طرف کہ آپ کو ساری دنیا بھول چکی ہو۔ جب آپ اپنی نماز کی حالت میں ہوں تو آپ کو صرف اپنا رب یاد آ رہا ہو، صرف آپ کا تصور ایسا ہو کہ آپ کو رب دیکھ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، اور آپ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں عاجزانہ طریقے سے۔ اب جب ہماری نماز کے اندر ہم الٹی سیدھی خیالات کو قابو نہیں کر پاتے، بار بار ہمارا دماغ ادھر ادھر گھوم جاتا ہے،
ابھی ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہمیں وہی خیال رہے گا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تھوڑی دیر میں ہمارا کنسیپٹ مزید چینج ہو جائے گا۔ مطلب کہ ہم کھڑے تو رب کی بارگاہ میں ہیں، لیکن ہمارا جو دل ہے، جو ہماری روح ہے، وہ اس طرف نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور جگہ گھوم رہی ہے۔ جب تک یہ کنسیپٹ چلتا رہے گا تب تک یہ نمازیں بے اجر بے ثواب رہ جائیں گی، ان میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان میں کوئی دم نہیں پڑے گا کہ ہم نے یہ کلام پڑھ لیا، یہ نماز پڑھ لی ہے، کوئی نہ کوئی ہمیں اس کا صلہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن حاصل تب ہوگا اگر آپ کے اندر عاجزی تھی، آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ آپ کے دل میں خوف تھا کہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے اور میں کفر کی طرف چلا جاؤں گا، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی، گویا وہ کافر ہو گیا۔ تو مطلب کیا کہ اس نے عاجزی اختیار کی اور یہ سوچا چاہے نماز کے اندر خیال الٹے آ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اپنے رب کا خوف کے عوض میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہا، زبردستی نہیں پڑھ رہا، بلکہ اپنے اللہ کی محبت اور عقیدت کے اندر رہ کے میں یہ نماز قائم کر رہا ہوں، تو اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور دل میں یہ بھی نہ رکھے کہ مجھے اس نماز کا اجر ملے گا، دل میں صرف یہ رکھے کہ مالک جو صبح شام دیتا ہے، رات بھی دیتا ہے، دن بھی دیتا ہے، ہر چیز عطا کرتا ہے، میں اگر اس کی بارگاہ میں 2 سجدے اگر پیش کر دوں گا تو وہ مجھے اس چیز میں کوئی کمی کوتاہی نہیں پڑ جائے گی، بلکہ میرا مالک بھی خوش ہو جائے گا، اور جو میں رزق اس کا کھاتا ہوں، جو کچھ اس کا استعمال کرتا ہوں، یہ بھی میرے لیے حلال و جائز بن جائے گا، بنسبت یہ کہ میں اپنے رب کو بھول جاؤں اور یہ سب کچھ میرے لیے باعث مصیبت بن جائے، پھر یہ چیزیں سب کچھ میرے لیے جائز ہوگا اور مالک اچھا سمجھے گا، ہر چیز مجھے عطا کرنا، میرے رزق میں اضافہ کرنا، میری عزت میں اضافہ کرنا، میری توقیر میں اضافہ کرنا، تو مالک کریم اپنا خاص کرم فرماتا رہے گا۔ اب اگلی بات کی، زکوٰۃ دو۔ ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ اسلام نے زکوٰۃ کی شرح 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے رکھی ہے، مطلب 2.5 روپے 100 روپے کے اوپر زکوٰۃ کی شرح رکھی ہے، تو مطلب بہت زیادہ کم رقم ہے۔ ہم لوگ جان سکتے ہیں کہ اللہ نے اس زکوٰۃ کا مطلب کیا قرار دیا ہے۔ اب جیسے کہ ہمارا کنسیپٹ یہی ہے کہ زکوٰۃ یہی ہوتی ہے کہ 100 روپے کے اوپر 2.5% ہم دیتے ہیں، یہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، ہمارا 1 سال کا جو ہمارے پاس زر تھا، جو کچھ بھی تھا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے پاک و صاف ہو گئی۔ لیکن باطن کے اندر حقیقی عشق رکھنے والے ایک فقر کی نظر میں اس کا مطلب کچھ اور ہے، جو آپ کی ظاہری نظر ہے اس کے مطابق یہ ہے، لیکن جو باطن ہے اس کے مطابق کچھ اور ہے۔ اب مطلب کہ اللہ نے اس بندے کو جو رزق دیا ہے، جو اس کو بولا ہے کہ وہ نماز قائم کرے، تو نماز ایک خزانہ ہے، اگر وہ نماز قائم کرتا ہے تو مالک کریم اس کے اوپر اپنی تمام نعمتیں لٹا دے گا، اس کو ہر قسم کی رحمت اور برکت سے مالا مال کر دے گا۔ پھر اس کے اندر کتنی چیزیں آئیں گی، اس کی عزت میں اضافہ، اس کے رزق میں اضافہ، اس کی مال و دولت میں اضافہ، اس کی توقیر میں اضافہ، اس کی ہر چیز جو مالک کو پسند ہوگی، جو دنیا ڈھونڈ رہی ہے، جس چیز کے پیچھے لگی ہے، مالک کریم اس کو اسی چیز کے اندر اضافہ عطا کرے گا۔ اب جب وہ بات ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مال و زر ہے، جو کچھ بھی ہے نا، ہم نے اس کو صرف 1 سال بعد نہیں ادا کرنا، بلکہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو روزانہ باروزانہ اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مسجد میں بھی دینا ہے، ہم نے غریب و یتیموں کی بھی مدد کرنی ہے، ہم نے رب کی بارگاہ میں خیرات کے طور پر بھی پیش کرنا ہے، ہم نے لنگر پکا کے بھی بانٹنا ہے، ہم نے اپنے رب کہ ہر بتائے گئے قانون اصول کے مطابق چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سمجھے کہ بس 1 سال بعد یہ 2.5% زکوٰۃ بنے گی اور یہ ادا کریں گے، اور اگر ہم 1 سال کا کانسیپٹ بنائیں گے تو 1 سال بعد بھی ہمارا جی نہیں چاہے گا کہ ہم یہ ادائیگی کریں، کیونکہ جس انسان کے دل میں خوف نہیں رہے گا
تو اس کو یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ نہیں رہیں گی۔ جب تک اس کو یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں لگیں گی تب تک اس کا مال رزق پاک نہیں ہوگا۔ جب اس کا یہ چیزیں پاک نہیں ہوں گی تو اس کے گھر میں برکت کا آغاز نہیں ہوگا۔ اگر اس کے گھر میں رزق مزید بڑھ گیا، وہ پتھر دل بنتا گیا، وہ سخت دل بنتا گیا اور اس کا رزق مزید بڑھتا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنا کچھ بھی اس کو مل رہا ہے تو یہ صرف کفر کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر اب اس کے نام اعمال ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب جو کچھ بھی اس کو مالک دے رہا ہے، چاہے وہ ظلم کر رہا ہے، اس کو مزید اس کا رزق بڑھا رہا ہے، چاہے وہ گناہ کر رہا ہے، اس کا رزق مزید بڑھا رہا ہے، چاہے وہ گالم گلوچ کر رہا ہے، چاہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے مالک اس کا رزق بڑھاتا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ اس کو دے دیا گیا یہ دنیا میں برتنے تک ہے اور آخرت میں اس کا حصہ ختم کر دیا گیا ہے، سو دیٹ اس کو اس کنڈیشن کے اندر زیادہ روزی ہر چیز عطا ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی فقیر ہے، کوئی ایمان والا بندہ ہے، اگر اس کے پاس سرمایہ تھا اور اس نے رب کی راہ میں خرچ کیا، جب اس کے اوپر مشکلات تکالیف آئیں اور سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن وہ بندہ اپنے رب کا راستہ اس نے نہیں چھوڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ مالک نے اب اس کی آخرت کو مکمل طور پر بھر دیا رحمتوں سے، اور اب اس کے بعد اس کا رزق روکا گیا، جو کچھ اس کا رکا ہے یہ چیزیں اس کی بحال کی جائیں گی جب اس کی آخرت مکمل رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ لیکن اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو ایک فقر والا بندہ ہوتا ہے اس کا دل کے اندر ایک چیز بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ جو کچھ میرے رب نے سوچا ہے میرے لیے یہ بیسٹ ہوگا، اور وہ کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ کھانے کو، نہ پانی کو، نہ پہننے کو، نہ کسی اور چیز کو، وہ ہر چیز کو اپنے لیے کامن سمجھتا ہے۔ وہ ایک ہی چیز اہم سمجھتا ہے کہ اپنے رب کی محبت اور اپنے رب کی رضا۔ تو وہ جب اس کا کانسیپٹ اور خیال اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مالک کریم اس کو اپنے نیک و برگزیدہ بندوں میں شمار کرتا ہے۔ جب اس کا شمار نیک و برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کی تمام دعائیں، تمام عبادات قبول و منظور ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ کریم نے اس لفظ کو بیان کیا 700 مرتبہ، مطلب کہ یہ بہت اہم بات ہے، مطلب یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اللہ نے بار بار اس کے بارے میں واضح کیا کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو مطلب اس چیز کا یہی ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی اپنے پاس کوئی بھی چیز ہو اس کو اپنا سمجھ کے نہیں رکھنا، بلکہ ہر چیز کے اندر اپنے رب کا حصہ، اپنے رب کی مخلوق، جو کچھ بھی تکلیف میں لوگ ہیں، پریشان لوگ ہیں، غمگین لوگ ہیں، آپ کے پاس زار نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے لوگوں کو کسی طریقے سے ہی مفاد حاصل ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ میں شمار کیا جائے گا، اور یہ آپ کا حق وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اس لفظ کا حق ادا ہوتا رہے گا۔ اور یہ صرف روپے کی حد تک نہیں ہے بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا اولین عبادت ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور جو دوسری بات ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جب پہلا زمانہ تھا بڑے بڑے لوگ کامل بزرگ بنتے تھے، بڑے کامل ولی بنتے تھے، بڑے بڑے مقام ملتے تھے ان کو۔ اس کی وجہ زیادہ یہ تھی، ایک تو ان کا ایمان کامل تھا، بہت زیادہ مضبوط لوگ تھے۔ اس ٹائم لوگوں کے اندر ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتے تھے اور وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔ اب جس طریقے سے وقت بدل گیا، ٹیکنالوجی آ گئی، ہر چیز کا آغاز ہو گیا، اس وجہ سے لوگ گناہوں سے دور نہیں جا پائے، بے حد گناہ کے قریب ہونے کی طرف چلے گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گناہوں کی طرف چلتے گئے۔ تو یہ جو دور ہے اس کے مطابق پہلے دور کے اندر جیسا کہ ایک عمل کے بدلے 10 نیکیاں ملتی تھیں، آج اس دور کے اندر ہم اس دور میں ہیں، اور اس دور میں بھی ہم نے اپنے رب کو دیکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے رب کا خوف دل میں رکھا ہوا ہے، تو ہم کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ آج ہماری ایک نیکی بھی، ایک ہمارا اچھا کام بھی، ایک نہیں 10 نہیں بلکہ کئی گنا عبادات، کئی گنا زیادہ اجر کا مالک بن چکا ہے، کیونکہ جتنا دور مشکل آتا جائے گا اگر ہم اپنے رب کو نہیں بولتے، ہر دور کے اندر ہم اپنے رب کی پاکی بولتے رہتے ہیں، ہر دور کے اندر ہم پیارے کریم آقا کے چرچے کرتے رہتے ہیں، ہر دور کے اندر ہم یہ سب کچھ عمل میں لاتے رہتے ہیں، تو مالک کریم
ہمیں بے حد اجر سے نوازے گا، ان کا 10 گنا اور ہمارے کئی گنا بہت زیادہ اجر بڑھتے جائیں گے۔ اس کی وجہ کہ ہم لوگوں کی محنت، اس دور کے اندر بھی ہم نے اپنے رب کو یاد رکھا، ہم نے اپنی محنت بھرپور کی، ہم نہیں بھولے، ہم نے بھوک پیاس ان چیزوں کی فکر نہیں کی، بلکہ ہم نے اپنے رب کی پاکیزگی، اپنے رب کے چرچے، اپنے رب کی بڑائی کو جگہ جگہ پہ بیان کیا، چاہے سردی تھی، چاہے گرمی تھی، چاہے اچھا موسم تھا، برا موسم تھا، چاہے جو بھی حالات تھے، لیکن ہم نے اپنے رب کے بیان کو، ہم نے اپنے رب کے ذکر کو بلند کیے رکھا، اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہونے دی۔ اپنی کوشش، دل کے اندر صرف ایک ہی ارادہ رکھا کہ یہ پیغام جو میرے رب نے میرے تک پہنچایا ہے، یہ میں نے ہر ایک تک پہنچانا ہے، یہ میرے رب نے میرے دل میں ڈالا ہے، میں نے اس کو ہر ایک کے دل میں ڈالنا ہے۔ اور یہ محبت اور یہ کوشش انسان کو بروز قیامت ایک بہت بڑا نفع دے گی، جس کے اندر انسان کا نام اعمال کسی قسم کا تول کی طرف نہیں جائے گا، اور اس کو فعل فور جنت کے اندر جگہ دے دی جائے گی۔ اس کی وجہ کہ جن کے ساتھ مالک راضی ہو گیا، ان سے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رہے گا، اور جن سے مالک ناراض ہوا، ان کا ایک ایک پائی جتنا، ایک ایک دانے جتنا حساب کتاب ہوگا۔ تو میری یہی دعا ہے، میری یہی دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ ہم سب لوگوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کو حساب کی طرف جانے کا موقع ہی نہ ملے، بلکہ اللہ کریم ہم سب لوگوں کو اتنا اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے نوازے، اتنا ہمارے اندر سخاوت کو پیدا کرے، اتنا ہمارے دلوں کو مضبوط کرے، اتنا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے کہ ہم لوگ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے، ہر مشکل، ہر اچھا، ہر حال کے اندر ہم اپنے رب کا شکر کرنا نہ بھولیں، ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرنا نہ بھولیں، ہمیشہ اپنے کریم آقا کے چرچے کرتے رہیں، اور ان کا نام جگہ جگہ پہ بلند بالا رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی اہم موضوع تھا جو آپ سب لوگ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ، کافی لوگ یہاں پر ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار ہیں، بہت سارے لوگ مہارت والے ہیں، ہنرمند ہیں، تمام اہلیت سے واقف ہیں۔ تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ کے پاس نفع کی چیز ہے، جس میں لوگوں کا نفع ہوتا ہے، تو آپ جس طریقے سے بھی آپ کو موقع حاصل ہوتا ہے، آپ اس کو شیئر کریں۔ آپ اپنے پاس کوئی بھی چیز سنبھال کے نہ رکھیں۔ یاد رکھیے، ہر چیز انسان چاہتا ہے کہ اس سے چھینی نہیں جائے گی، لیکن انسان کا سانس ختم ہونے کی دیر ہوتی ہے، پھر ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور کوئی اور کھانے والا ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہ رہا ہوتا دنیا کے اندر کہ کوئی میرے سامنے اور بیٹھے، لیکن جب اس کا سانس چلا جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو روک نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیے، یہ دنیا، یہ سب کچھ ایک گھاٹے کی چیز ہے، اور یہاں پر انسان کی کوئی اوقات، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انسان کی ویلیو اور اوقات بروز قیامت جنت اور جہنم کے میدان میں ہوگی، یہاں پر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہاں کا سب کچھ، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ بروز قیامت اس کے سامنے ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کریم ہمیشہ اپنی خاص رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو جو دعائیں ہیں مالک کریم پوری فرما دے۔ جتنے بھی لوگوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جتنے لوگ اس سلسلے کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے، جتنے لوگ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، مالک کریم ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے بھی لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، زیادہ دعائیں حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر بے نیاز کریں گے، وقف کر دیں گے، میری دعا ہے مالک کریم آپ سب کو بروز قیامت بھی بے حساب جنت عطا فرمائے، اور ہمیشہ بہت ہی زیادہ امن اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، اور جو جو آپ کی امیدیں ہیں، جو جو آپ کی حاجات ہیں، جو جو آپ کے خیال ہیں، مالک کریم اپنے خاص رحم و کرم سے پورے فرمائے، اور ہمیشہ ہم سب لوگوں کو نماز قائم کرنے کی اور اپنے رب کی راہ میں بے بہا جو کچھ بھی ہمارے پاس سرمایہ ہوگا، جس چیز کا بھی ہوگا، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم ہم سب لوگوں کی تمام امیدیں، تمام یقین، تمام حوصلے مضبوط بنائے، اور ہم سب لوگوں کو بے بہا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین
ثم آمین یا رب العالمین 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ڈن کریے گا اپنے کمنٹ کے ساتھ. جزاک